آپ سن رہے ہیں پروگرام شاعری سچ بولتی ہے سرفراز عابدی کے ساتھ۔ گزرو نہ اس طرح کہ تماشا نہیں ہوں میں، گزرو نہ اس طرح کہ تماشا نہیں ہوں میں، سمجھو کہ اب ہوں اور دوبارہ نہیں ہوں میں۔ گزرو نہ اس طرح کہ تماشا نہیں ہوں میں، سمجھو کہ اب ہوں اور دوبارہ نہیں ہوں میں۔ اور تم نے بھی میرے ساتھ اٹھائے ہیں دکھ بہت، تم نے بھی میرے ساتھ اٹھائے ہیں دکھ بہت، خوش ہوں کہ راہ شوق میں تنہا نہیں ہوں میں۔ اور پیچھے نہ بھاگ وقت کی اے ناشناس دھوپ، پیچھے نہ بھاگ وقت کی اے ناشناس دھوپ، سایوں کے درمیان ہوں سایہ نہیں ہوں میں۔ اور جو کچھ بھی ہوں میں اپنی ہی صورت میں ہوں علیم، جو کچھ بھی ہوں میں اپنی ہی صورت میں ہوں علیم، غالب نہیں ہوں میر و یگانہ نہیں ہوں میں۔ گزرو نہ اس طرح کہ تماشا نہیں ہوں میں، سوچو کہ اب ہوں اور دوبارہ نہیں ہوں میں۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان۔ شاعری سچ بولتی ہے کہ حصہ دوم کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان سرفراز عابدی حاضر خدمت ہے۔ اٹھارہ مئی کو عبید اللہ علیم صاحب کی برسی منائی جائے گی۔ علیم صاحب کے کلام سے حصہ دوم کا آغاز کیا جا چکا ہے۔ عبید اللہ آپ کا خاندانی نام، جبکہ تخلص علیم تھا۔ 12 جون 1941 کو بھوپال میں پیدا ہوئے۔ عبید اللہ علیم کے والد سیال کوٹ سے نقل مکانی کر کے بھوپال میں آباد ہو گئے تھے۔ اس اعتبار سے ان کی پدری زبان پنجابی اور مادری زبان اردو تھی۔ عبید اللہ علیم کو بچپن سے ہی اچھے شعر یاد کرنے اور پڑھنے کا شوق تھا۔ تقسیم ہند کے بعد پاکستان تشریف لے آئے۔ میٹرک کے بعد پوسٹ آفس کے سیونگ بینک میں 1.5 برس تک ملازم رہے، پھر تقریباً 2 سال تک پاکستان انسٹیٹیوٹ آف انڈسٹریل اکاؤنٹس میں کام کیا، جبکہ 1959 سے عبید اللہ علیم نے باقاعدگی سے شعر کہنا شروع کیے۔ عبید اللہ علیم نے کراچی سے اردو میں ایم اے پاس کیا۔ 11 برس تک کراچی ٹیلی ویژن میں پروگرام پروڈیوسر کی حیثیت سے خدمات انجام دیتے رہے۔ اس کے علاوہ اپنا ماہنامہ نئی نسلیں بھی شائع فرمایا۔ 18 مئی 1998 کو کراچی میں انتقال فرما گئے۔ ان کی غزلوں اور نظموں کا مجموعہ چاند چہرہ ستارہ آنکھیں 1974 میں شائع ہوا، جس پر آدم جی ادبی ایوارڈ ملا، اور ان کا دوسرا شعری مجموعہ ویراں سرائے کا دیا 1986 میں شائع ہوا، جبکہ ان کی ایک کتاب نگارے صبح کی امیدیں اور کلیات یہ زندگی ہے ہماری۔ عبید اللہ علیم پاکستان کے ممتاز ترین جدید شاعروں میں شامل ہوتے ہیں۔ آئیے عبید اللہ علیم کے بارے میں جان ایلیا صاحب کے اس تبصرے کو سماعت فرمائیے، اور ساتھ ہی فریدہ خانم کی آواز میں عبید اللہ علیم کی ایک بہت عمدہ غزل بھی آپ کی حسین سماعتوں کی نظر۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ عبید اللہ علیم کے بارے میں مرحوم جان ایلیا نے کیا فرمایا، سماعت فرمائیے۔
اب یہ جو کچھ بھی ہے یہ کچھ پرانی سطریں ہیں، کچھ نئی ہیں، انہیں جمع جوڑ کے لایا ہوں. تو یوں ہے صورتحال کہ علیم ایک سرکش، سرشور، پیکار طلب اور مردم آزار روح کا نام ہے جو انسانوں سے الجھتی پھرتی ہے. اس کی زبان میں زہر ہے، اور جب وہ اپنی زبان کا زہر دوسروں کی سماعت میں گھول نہیں پاتا تو اس کی کنپٹی میں درد ہونے لگتا ہے، ایسا درد کہ جان کے لالے پڑ جائیں. اس کی شخصیت میں خنجر کی سی تیزی اور تلوار کی سی کاٹ ہے کہ جو بھی سامنے آیا وہ دو نیم ہوا. پر یہ بات کون جانتا ہے کہ وہ سامنے کا دشمن اور پیچھے کا دوست ہے. سامنے والا اپنے آپ کو اس سے غیر محفوظ پاتا ہے، مگر اس سے اگر کوئی غیر محفوظ ہے تو وہ خود ہے. وہ اپنی شہرک سے اپنا خون پیتا ہے. کھری شخصیت اور سچی شاعری خوش اخلاقی سے نہیں، تہذیب نفس سے پیدا ہوتی ہے، اور تہذیب نفس میں نفس بھی شامل ہے اور نفس کشی بھی. وہ یہ نقطہ سمجھ گیا ہے کہ کہاں جان سے گزرنا ہے اور کہاں جان کو آنا ہے، اور وہ یہ دونوں کام پوری تندہی سے انجام دیتا ہے. اپنے سینے میں خنجر اتارنے والا ہاتھ خود اسی کا ہاتھ تھا کہ وہ یہ حق بھلا کسی دوسرے کو دینے والا کب ہے. اور میں سوچتا ہوں کہ وہ حساب کتنا سخت تھا جو اس نے لمحہ لمحہ اپنے آپ سے لیا. وہ ایک ایسا شخص ہے جس نے اپنے آپ کو کبھی کوئی رعایت نہیں دی. اس نے اپنے آپ پر سامنے سے بھی وار کیا ہے اور پیچھے سے بھی. علیم نے اپنے ساتھ مجھ سے بھی خون تھکوایا ہے کہ میں اس کا یار تھا. پشکن نے اپنے شاعر سے جو بات کہی تھی وہی بات میں علیم سے کہتا ہوں، اور وہی بات وہ خود بھی اپنے شاعر سے کہتا رہا ہے. کوئی اجر طلب نہ کر، اس لیے کہ تیرا اجر تیرے سوا کوئی بھی نہیں دے سکتا. تو خود ہی اپنے بارے میں داوری اور فیصلہ دہی کرنے والا ہے کہ تیرے بارے میں کوئی بھی تجھ سے زیادہ سخت گیر نہیں ہے. اے مشکل طلب شاعر، کیا تو اپنے کام سے راضی ہے؟ کیا تو اپنے دل کو خرسند پاتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر بھلا اس کی کیا پرواہ ہے کہ لوگ تجھ سے دشمنی رکھتے ہیں، تجھے برا بھلا کہتے ہیں. احمقوں کو اس عبادت گاہ کی دہلیز پر تھوکنے بھی نہ دے جس کی محراب میں تیرے کمال فن کی آگ شعلہ زن ہے. شاعری سچ بولتی ہے، سرفراز عابدی کے ساتھ. کچھ عشق تھا، کچھ مجبوری تھی، سو میں نے جیون وار دیا. کچھ عشق تھا، کچھ مجبوری تھی، سو میں نے جیون وار دیا. میں کیسا زندہ آدمی تھا، ایک شخص نے مجھ کو مار دیا. وہ عشق بہت مشکل تھا مگر آسان نہ تھا، یوں جینا بھی. اس عشق نے زندہ رہنے کا مجھے ظرف دیا، پندار دیا. عبید اللہ علیم مرحوم کا کلام فریدہ خانم کی آواز میں آپ کی حسین سماعتوں کی نظر کیا گیا. سامعین، رمضان المبارک کی بھی آمد ہے، اور سبھی جانتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ہمیں تقوی اور پرہیزگاری کے علاوہ جو درس ملتا ہے وہ ہے صبر، تحمل، برداشت اور اللہ کی خوشنودی کے لیے. یہ تمام باتیں ہیں اور اس میں ہم سب کے فائدے ہی فائدے ہیں. ہمیں تحمل مزاجی سے تمام لوگوں کو برداشت کرنا چاہیے، کیونکہ دوسرے لوگ بھی ہمارے ہی جیسے انسان ہیں، چاہے ان کا کوئی عقیدہ ہو، چاہے ان کی کوئی جماعت ہو. انسانوں کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے. آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمارے ایک بھائی شاعر ہیں احتساب خان عامر صاحب، ان کی اہلیہ ہماری بہن محترمہ راحلہ جبین شاعری فرماتی ہیں. ماشاءاللہ 16 مئی کو راحلہ جبین صاحبہ کا یوم پیدائش ہے، اور ساتھ ساتھ راحلہ جبین صاحبہ اور احتساب خان عامر صاحب 23 مئی کو آپ کی شادی کی سالگرہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو شاد و آباد رکھے، سلامت رہیے،
سامعین، محترمہ راحلہ جبین پروگرام آئینہ ادب میں تشریف لائی تھیں، اسی پروگرام سے ایک مختصر کلپ کلام شاعرہ بزبان شاعرہ محترمہ راحلہ جبین اور ایک اور بہت عمدہ کلام برسات کا بہت بے چینی سے ہم سب کو انتظار ہے اور دعا بھی ہے کہ پاک پروردگار عالم اپنی رحمت تمام جگہوں پر فرما دے۔ ظاہر ہے کہ گرمی کا موسم ہے، بہت سے مقامات پر بارش ہوئی، برسات ہوئی۔ ہم لوگ کراچی میں مقیم ہیں، کراچی کے لیے بھی اور تمام مقامات کے لیے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی اس برسات کی رحمت سے بھی مالا مال فرما دے، آمین الہی آمین۔ آئیے سنتے ہیں محترمہ راحلہ جبین صاحبہ کا کلام شاعرہ بزبان شاعرہ اور ساتھ ہی نیرہ نور کی آواز میں رنگ برسات نے بھرے کچھ تو۔ کیسی رونق بڑی ہے بارش میں، واہ، کیسی رونق بڑی ہے بارش میں، دھرتی ساری دھلی ہے بارش میں، کیا کہنے، پل خزاں کے بہار میں بدلے، پل خزاں کے بہار میں بدلے، ایک شفق شبنمی ہے بارش میں، کیا کہنے، کیا کہنے، دل کے ویران ہر جزیرے میں، واہ، دل کے ویران ہر جزیرے میں، پیار کی روشنی ہے بارش میں، کیا کہنے، واہ واہ واہ، آج جینے کی دل میں جاگ اٹھے، آہا، آج جینے کی دل میں جاگ اٹھے، تازگی تازگی ہے بارش میں، کیا کہنے، باغ میں تتلیوں کا میلہ ہے، آہا، باغ میں تتلیوں کا میلہ ہے، ہر کلی کھل گئی ہے بارش میں، کیا کہنے، واہ واہ کیوں نہ سجدہ شکر کرے یہ جبیں، واہ، کیوں نہ سجدہ شکر کرے یہ جبیں، اس کی قسمت کھلی ہے بارش میں، کیا کہنے، کیسی واہ واہ، رونق بڑی ہے بارش میں، دھرتی ساری دھلی ہے بارش میں، کیا کہ برسات میں بھرے کچھ تو جی بہل جائے گا ارے کچھ تو۔ نیرہ نور کی آواز میں آپ نے سماعت فرمایا سید کامی شاہ صاحب، کیا بات ہے آپ کی۔ سامعین، سید کامی شاہ صاحب کا مجموعہ کلام قدیم گزشتہ دنوں منظر عام پر آیا ہے۔ سید کامی شاہ صاحب کا مجموعہ کلام قدیم، اور ساتھ ہی 18 مئی کو سید کامی شاہ صاحب کا یوم پیدائش بھی ہے۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ سید کامی شاہ صاحب مجموعہ کلام قدیم میں فرماتے ہیں کہ یہ سب زمین کے موسم، یہ آسمان قدیم، یہ سب زمین کے موسم، یہ آسمان قدیم، میری نگاہ میں رکھے ہیں سب زمانے قدیم۔ یہ سب زمین کے موسم، یہ آسمان قدیم، میری نگاہ میں رکھے ہیں سب زمانے قدیم، اور سمے کے ساتھ میں پھیلا ہوا ہوں تاب ابد، سمے کے ساتھ میں پھیلا ہوا ہوں تاب ابد، میرے وجود سے قائم ہے یہ جہان قدیم، اور کھلا رہے گا ابد تک برائے دل زدگاں، کھلا رہے گا ابد تک برائے دل زدگاں، یہ خواب زار محبت، یہ آستان قدیم۔ نہ جانے کون سی منزل کی راہ تکتا ہے، نہ جانے کون سی منزل کی راہ تکتا ہے، خلا میں گھومتا پھرتا یہ خاکدان قدیم، اور یہ دل، یہ سینہ آدم، یہ روشنی کا سراغ، یہ دل، یہ سینہ آدم، یہ روشنی کا چراغ، یہ سنگ سرخ ہے کامی،
میرا نشان قدیم. یہ سب زمین کے موسم یا آسمان قدیم میری نگاہ میں رکھے ہیں سب زمان قدیم. کلام جناب سید کامی شاہ صاحب. شاعری سچ بولتی ہے. سامعین، رمضان المبارک کی آمد ہے اور سید ضمیر جعفری صاحب مرحوم، کیا کہنے، سید ضمیر جعفری صاحب طنز و مزاح کے شاعر تھے اور انہوں نے ان روزے داروں کے لیے کیا خوب کہا ہے. آپ سمجھ جائیں گے. کلام سماعت فرمائیے کن روزے داروں کے لیے کیا فرمایا. سید ضمیر جعفری مرحوم نے کیا فرمایا. فرما گئے کہ مجھ سے مت کر یار کچھ گفتار میں روزے سے ہوں. ارے مجھ سے مت کر یار کچھ گفتار میں روزے سے ہوں. ہو نہ جائے تجھ سے بھی تکرار میں روزے سے ہوں. اور ہر کسی سے کرب کا اظہار، ارے میں روزے سے ہوں. دو کسی اخبار کو یہ تار میں روزے سے ہوں. اور میرا روزہ ایک بڑا احسان ہے لوگوں کے سر. ارے میرا روزہ ایک بڑا احسان ہے لوگوں کے سر. مجھ کو ڈالو موتیے کے ہار میں روزے سے ہوں. اور اے میری بیوی میرے رستے سے کچھ کترا کے چل. اے میری بیوی میرے رستے سے کچھ کترا کے چل. اے میرے بچوں ذرا ہوشیار میں روزے سے ہوں. اور شام کو بہرے زیارت آ تو سکتا ہوں مگر، ارے شام کو بہرے زیارت آ تو سکتا ہوں مگر، نوٹ کر لیں دوست رشتہ دار میں روزے سے ہوں. اور تو یہ کہتا ہے لہن تر ہو کوئی تازہ غزل، میں یہ کہتا ہوں کہ برخوردار میں روزے سے ہوں. مجھ سے مت کر یار کچھ گفتار میں روزے سے ہوں. ہو نہ جائے تجھ سے بھی تکرار میں روزے سے ہوں. کلام جناب سید ضمیر جعفری. آئیے چلتے ہیں ایک اور شاعر کی جانب. پڑوس میں ہوتے ہیں، پاکستان تشریف لاتے ہیں. بہت اچھا انداز ہے ان کا، بہت اچھا انداز بیاں ہے ان کا. ایک شعر ہمیں یاد آیا سامعین، کیا کہنے جناب راحت اللہ اندوری صاحب جیتے رہیے جیتے رہیے. سید کامی شاہ صاحب، راحیلہ جبین صاحبہ اور تمام ہمارے اہل قلم جیتے رہیں، جیتا رہے پیارا پاکستان اور دنیا کے تمام پر امن انسان جیتے رہیں. راحت اللہ اندوری صاحب، آپ کا یہ شعر تو دل کو ایسے جا کر لگا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں سے بھی یہی کہہ دیا آپ کے اس شعر کی زبان میں. راحت اللہ اندوری صاحب نے فرمایا کہ میرے بچوں مجھے دل کھول کے تم خرچ کرو. میرے بچوں مجھے دل کھول کے تم خرچ کرو. میں اکیلا ہی کمانے کے لیے کافی ہوں. کیا بات ہے راحت اللہ اندوری صاحب. کلام شاعر بزبان شاعر جناب راحت اللہ اندوری، اور اس کے فوراً بعد ایک اور دلکش کلام آپ کی حسین سماعتوں کی نظر، اور یہ کلام ہوگا عبید اللہ علیم صاحب کا، آواز رونا لیلا کی. لیکن پہلے سماعت فرمائیے راحت اللہ اندوری صاحب کا کلام، کلام شاعر بزبان شاعر. بلاتی ہے مگر جانے کا نہیں، بلاتی ہے مگر جانے کا نہیں، بلاتی ہے مگر جانے کا نہیں. یہ دنیا ہے ادھر جانے کا نہیں. بلاتی ہے مگر جانے کا نہیں، بلاتی ہے مگر جانے کا نہیں. یہ دنیا ہے ادھر جانے کا نہیں. اور میرے بیٹے کسی سے عشق کر، میرے بیٹے کسی سے عشق کر مگر حد سے گزر جانے کا نہیں. کیا بات ہے. میرے بیٹے کسی سے عشق کر مگر حد سے گزر جانے کا نہیں. اور ستارے نوچ کر لے جاؤں گا میں خالی ہاتھ گھر جانے کا نہیں. ستارے نوچ کر لے جاؤں گا، ستارے نوچ کر لے جاؤں گا
सितारे नोच कर ले जाऊंगा मैं खाली हाथ घर जाने का नहीं। वबा फैली हुई है हर तरफ, वबा फैली हुई है हर तरफ, अभी माहौल मर जाने का नहीं। क्या बात है भाई, क्या बात वबा फैली हुई है हर तरफ। अभी माहौल मर जाने का नहीं। और वो गर्दन नापता है, वो गर्दन नापता है, वो गर्दन नापता है, नाप ले है मगर जालिम से डर जाने का नहीं। क्या